اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ کل ہم نے سورۃ النمل جو ہے اس کا 5واں رکوع مکمل کر دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ 6واں رکوع ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، مگر 5ویں رکوع کی جو آخری آیت تھی وہ تھوڑی پراپرلی ہم ڈسکس نہیں کر پائے تھے، آج ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو اپنی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر ایک انسان اپنے رب کی معرفت پہچانے، جس طریقے سے دیکھیے قرآن کی جو یہ ورسز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا آیات۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، سائن۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ سپوز کریے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے آپ کو ایک قلم دے دی، ٹھیک ہے؟ آپ اس دوست کا تعارف خوب جانتے تھے، اچھے سے اس کو پہچانتے تھے، اسے دلی آپ کو ایک رغبت تھی، مگر وہ چلا گیا آپ سے دور، آنکھوں سے جو ہے اوجھل ہو گیا، مگر اس نے قلم آپ کو دے دی، جو قلم آپ نے کہیں بڑی سیف جگہ اپنی المیرہ میں رکھ لی۔ تو وقت بیتتا گیا، کئی سال بیت گئے، تو جو دوست تھا وہ چلا گیا آپ کے ذہن کے پیچھے یعنی بھول گیا۔ مگر کئی سال کے بعد جب اپنی المیرہ کھول کے آپ کچھ سیٹنگ کرنے لگے اپنی المیرہ کی، تو ٹھک کر کے اس کا باکس گر گیا آپ کے سامنے، وہ قلم والا باکس جو آپ کے دوست آپ کو دے کے گئے تھے۔ تو جو ہی وہ قلم آپ کے سامنے گری، ایک دم کون یاد آ گیا آپ کو؟ تو وہ جو قلم ہے وہ دوست کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے جب ہر انسان کو تخلیق کیا، اس کے اندر اپنی معرفت رکھی، اور ہر انسان سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم، کہ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار، اس میں کیا شک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو یہ کہا کیا تم امتحان کے لیے تیار ہو؟ اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو میری طرف سے خصوصی فضل تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور وہ امتحان بڑا لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے۔ انسان جو تھا اس وقت یونیورسل ٹائم اور اسپیس میں تھا نا، یہ دنیا تو ابھی وجود میں آئی نہیں تھی، عالم الارواح تھی، بیونڈ دس ٹائم اینڈ اسپیس۔ ان کے دماغ میں جب یہ چیز آ گئی کہ ہمارا امتحان ہونا ہے اور دنیا میں ہونا ہے، اور دنیا کے بارے میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیا دے دیا وہ یہاں کے وقت کے حساب سے بہت لیمیٹڈ ٹائم ہوگا، ایک مائکرو سیکنڈ کے برابر، تو کیا تم امتحان کے لیے تیار ہو؟ سب نے یہی کہا بالکل، قالوا بلا، کہ ہم تیار ہیں۔ مگر جب رب العالمین نے پھر انسان کو الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ یہ جو علاقوں میں الگ الگ خاندانوں کے اندر بھیجا، الگ الگ یہ جو سینچریز کے اندر، اکثر اور بیشتر انسان وہ وعدہ بھول گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے ایک انسان اپنے دوست کو بھول گیا تھا جس کی نشانی اس کے پاس موجود تھی، یعنی وہ دوست کا تعارف خوب جانتا ہے، ہماری روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے،
مگر نسیان جو ہے وہ چھا جاتا ہے، شیطان پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ الگ الگ الجھنوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ایک انسان اپنے رب کو نہ پہچان پائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے کاؤنٹر میں سینکڑوں نشانیاں زمین اور آسمان میں پھیلا دی کہ جن کو دیکھ کے ایک دم ایک انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، بالکل اس طرح جس طریقے سے قلم دیکھ کے وہ دوست یاد آ جائے جس نے آپ کو قلم دی تھی۔ اسی لیے قرآن کی آیات جو ہیں ان کو آیات کہا گیا، ورسز کو، کہ اللہ کی آیات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کا پیچھے ذکر کیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وما یشعرون، یہ جو کیا بولتے ہیں کہ یہ جو ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ اندھے رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ قلم دوست کی گر گئی مگر پھر بھی دوست یاد نہ آیا۔ سوچو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ قلم کس نے دی تھی۔ وہ کیا سوچے، اچھا ہوائیں تیز چلی، میری کبرڈ میں کہیں سٹیل تھا وہ آپس میں جڑ گیا، وہاں سے قلم بن گئی۔ اس کے بعد کوئی رولر کوسٹر، رولر بلیڈز آ گئے، انہوں نے جی کوئی لیڈ پیدا کر دیا کہیں سے، پھر انک آ گئی، یہ سب کچھ میری المیرا میں پچھلے کچھ سال میں ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں زمین اور آسمان خود بن گئی، اور وہ اپنے آپ کو کیا بولیں گے، ہم انٹلیکٹ ہیں۔ یہ قلم تیری کبرڈ میں کہاں سے آئی؟ تو دوست یاد ہی نہیں ہے جس نے قلم دی ہے۔ وہ کہے گا جی بھائی کوئی ہوائیں چلی، طوفان چلا، بجلی گری، لوہا کا پیس بھی آ گیا، وہ قلم کے آگے نب بھی بن گئی، اس کے بعد اس میں انک بھی بھر گئی، یہ سب کچھ ہوا، اور تو کہاں تھا اس ٹائم؟ تو یہی آئیڈیاز کرتے ہیں نا یہ کہ زمین اور آسمان کیسے پیدا ہوئی، جب کوئی طوفان آیا، سیلاب آیا، سورج خود بن گیا، وہ بھی گول، دنیا بن گئی وہ بھی گول، سورج اور دنیا آپس میں چمٹ نہیں گئے، دور دور ہو گئے، ایگزیکٹ ڈسٹنس پہ ہو گئے، پھر چاند آ گیا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ ایسی باتوں کو تو ڈسکس کرنا بھی ایک انسان کی شایان شان نہیں ہے۔ وہ انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے عاقل مخلوق بنایا ہے، مگر جس کے اندر تھوڑی بھی شرافت اور شرم اور حیا ہے، وہ زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھ کے ایک دم جو ہے اس کی روح کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ زمین اور آسمان میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، اس کو بنانے والا وہی میرا مالک، وہی عظیم ہستی ہے جس کی مجھے تعظیم بجا لانی ہے۔ تو مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آخرت کا اوپر ایمان لا کے پھر ان کو اپنے غلط راستے درست کرنے پڑیں گے، عیاشیوں میں قدغن لگ جائے گا، کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائیں گے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ دنیا کے یہ جو ہے نا ٹیسٹنگ میکینزمز لگا کے جو بڑے لمیٹڈ ہیں، لیبارٹری میں یہ چیز ثابت ہو جائے کہ آخرت ہے تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو یہ اٹکل بازیاں کرتے ہیں اور جس حساب سے یہ آخرت کے بارے میں اپنے پیمانوں کے حساب سے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ پیمانہ جو ہے وہ ان کو کبھی بھی آخرت کے ایمان تک نہیں لے کے جا سکتا، اور ان کا جو یہ دنیائی لمیٹڈ علم ہے یہ تھک کے رہ جائے گا، مگر یہ آخرت کی حقیقت کو گریسپ نہیں کر پائیں گے جب تک کہ یہ زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھ کے اپنے رب کو نہ پہچان لیں۔ اور جب رب کو پہچان لیا تو پھر ان کو پتہ ہے، لگ جائے گا کہ یہ زمین اور آسمان کسی مقصد کے تحت بنائے گئے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے تیار رہو۔ اگر پچھلے سٹیپس فالو ہی نہیں ہوئے انسان کی زندگی میں، وہ اندھا، گونگا اور بہرا بن کے زندگی گزارا ہے جانوروں کی طرح، تو وہ آخرت کو کبھی مانے گا نہیں۔ اور اگر پھر کہیں ماننے کی کوشش بھی کرے، ایک تو پہلے اس کا جو ہے نا اس کی نفس وہی اس کو قبول کرنے نہیں دے گی، اس کے بعد شیطان پٹی پڑھائے گا، اس کو ذرا یہ وہ دنیا کے پیمانے لگا کے تھرمامیٹر سے چیک کرو کہ واقعی آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب وہ دنیائی میکینزم، دنیائی سائنس سے ریسرچ کریں گے، دنیائی پیمانوں سے ریسرچ کریں گے، وہ پیمانے تھک کے رہ جائیں گے، مگر ان کو
وہ گیپ کی بات پتہ نہیں لگے گی. بل ہم فی شک منہا، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا آمون، بلکہ اصل بات یہ ہے شک میں پڑے رہنا بھی پاسبل نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کہ زمین اور آسمان میں تو سینکڑوں نشانیاں ہیں کہ جو اس چیز کی شہادت دے رہی ہے کہ ہم کو بنانے والی وہ عظیم ہستی ہے جو تمہارا حساب لے کے رہے گا. بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اندھے رہنا ہی پسند کرتے ہیں، یہ اندھے ہیں. اب یہ کون سے اندھے ہیں؟ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کے ضمیر اندھے ہیں. آگے تفصیل کے ساتھ یہ بات آ جائے گی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے حکموں کے خلاف کیا، اللہ سے بغاوت کی. کفر کی ساری ڈیفینیشنز جو قرآن میں ہے وہ ساری یہاں پہ ایڈ کر لو. اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے گل سڑ کے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا تو گل سڑ گئے، مٹی بن گئے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا اس کے بعد بھی ہمیں دوبارہ زمین سے برآمد کیا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، ارے یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں محمد، ہمیں مت بتاؤ. یہ کہانیاں تم سے پہلے بھی ہمارے والدین میں کہیں باپ دادا کو کوئی سنا کے گیا، یہ بس قصے اور کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پچھلے زمانوں کی کہانیاں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے مگر پرانے زمانے کی گڑی ہوئی کہانیاں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے. تو قرآن میں ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہرحال کافی جگہ دیا ہے. ایک جگہ تو یہ تک فرمایا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو چاہے تم مٹی ہو جاؤ یا پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی کچھ سخت اور سالڈ چیز بن جاؤ، اس کے باوجود تمہارا رب تم کو برآمد کر دے گا. ظاہری طور پر تو یہ بات جو ہے یہ اگر اس پہ غور نہ کیا جائے تو ایک لے مین کے لیے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے مٹی ہو یا پتھر ہو یا لوہا حدید ہو جاؤ یا اور کچھ ہو جاؤ، اس کے باوجود برآمد کیا جائے گا، تو ٹھیک ہے وہ ایمان لے آئے اس بات کے اوپر. مگر جو اس کو سائنٹیفک لینس سے دیکھیں نا اس آیت کو، کہ آپ کو پتہ ہے جب انسان مٹی ہو کے فاسل بن جاتا ہے، فاسل بننے کے بعد اس کے اندر ایک پروسیس چلتا ہے مٹی کے اندر بھی کہ وہ اس سے بھی سالڈ چیز بن جائے اور سیڈیمنٹیشن ہو، سیڈیمنٹری راکس بن جاتے ہیں فاسلز، مٹی سے بنا راک. اور پھر بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین کے باقی بھی جو کنٹینٹ ہیں وہ اس کے اندر مل جائے اور کہیں آئرن اور کے ساتھ بھی اس کا کنٹیکٹ ہو تو وہ سارا مکس ہو کے ایک شدید آئرن اور بن جائے. اسی انسان کی بچی کچی جو ریمیننس ہے وہ کہیں لوہے کے ساتھ مل کے پھر لوہا بن جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کافی سال کی سٹیج ہوتی ہے، سیڈیمنٹیشن جو ہوتی ہے، راکس بننا فاسل فیولز کا. کوئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ ایک فاسل فیول ہے نا، مگر جب کوئلہ زمین میں پڑا رہ جائے اور ہائی پریشر اور ڈینسٹی اس پہ لگے تو وہ کیا بن جاتا ہے بتائیے؟ ڈائمنڈز، دنیا کا سب سے ہارڈسٹ سبسٹانس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے تم مٹی ہو جاؤ یا لوہا، تو مگر ان کے حساب سے تو مشرکان مکہ کے حساب سے شاید لوہا ہی سب سے شدید چیز تھی. ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں تھا ہارڈسٹ سبسٹانس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا چاہے لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی کوئی سختر چیز ہو جاؤ پھر بھی تم نکالے جاؤ گے، برآمد کیے جاؤ گے. یہاں سے ایک اور نقطہ پتہ لگتا ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے نا قبر کا، وہ غالباً روح کے اوپر ہی ہوتا ہے، جسم کے اوپر نہیں، کیونکہ جسم تو گل سڑ کے مٹی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ چاہے مٹی ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ، تو
پھر برآمد کیے جاؤ گے. تو عذاب جو ہے وہ جسموں کے اوپر نہیں ہے, وہ روحانی عذاب ہے, وہ روح کے اوپر ہوتا ہے, مگر فیل ویسا ہی ہوگا سیم جیسا جسم پہ کوڑے پڑ رہے ہیں, مگر ایکچولی وہ جو پین ہے وہ روح فیل کر رہی ہوتی. یہ کنکلوژنس جو ہے فردر اسٹڈی کے لیے ہوتے ہیں, اس میں کوئی اور حدیث ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مل جائے تو پھر تو ہمارا کنکلوژن کہیں پہ ویلڈ نہیں رہے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو پوری ڈیٹیل نہیں نا جانتے, ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں باتوں کو. تو قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. نبی ان سے کہو تم اتنے تکبر قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہو اس بنیاد پر کہ ابھی دنیا میں وقت تمہارا ہے, تم دنیا میں جو ہے اقتدار والے ہو, تم زمین کی چھاتی پہ دھڑلے سے چلتے پھرتے ہو. تم جیسی بہت سی قومیں ہیں جو تم سے پہلے آئی, انہوں نے بھی اسی طریقے کی باتیں کی اور تکبر کیا اور رسولوں کو جھٹلایا. ان سے کہہ دو کہ ذرا زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھو کیا انجام ہوا ان کا. کیف کان عاقبۃ المجرمین, جو مجرم قومیں تم سے پہلے گزری. مشرکان مکہ اپنے آپ کو بڑا غرور والا سمجھتے تھے, مگر انہی کے آس پاس قومیں عاد اور سمود موجود تھی نا, وہ تو چٹانوں کو کورید کے محل بناتی تھی. ایسے ایکوپمنٹ تھے ان کے پاس کہ بڑی بڑی خطرناک چٹانیں وہ کھود لیتے تھے, اور جسمانی طور پر بھی وہ بڑے اسٹرانگ تھے. تو پھر بھی کیا ان کی حیثیت ہوئی, پھر اللہ کی جب مار آتی ہے تو پھر تو کوئی چیز اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, یا اس کو روک نہیں سکتی, یا اس کو ڈیلے نہیں کر سکتی. یا آج کے زمانے کے متکبروں کے لیے بھی یہی ہے. اس وقت کے لوگ بھی اپنے حساب سے بڑے ڈیولپڈ تھے. احرام مصر دیکھو آپ, اس طریقے کی ڈیزائننگ جو پیرامڈز آف مصر ہیں, پیرامڈز آف ایجپٹ, ہزاروں سال پہلے کی انسان کی تخلیق ہے وہ. اور انسان کس پہ اتراتا ہے کہ اس نے کنسٹرکشنز کیا کی, اس نے کیا ڈیولپ کیا. تو آج کی سائنٹیفک ریسرچ کے باوجود, جدید کرین اور جے سی بیز اور یہ سب میکینزمز کے باوجود اس طریقے کی عمارت بنانی پاسبل نہیں ہے. تو لہٰذا وہ لوگ تو اس فیلڈ میں تم سے آگے تھے, مگر جب اللہ کا عذاب آن پکڑا تو کیا وہ بچا پائے اپنے آپ کو. فانظر کیف عاقبۃ المجرمین, تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اے نبی آپ غمگین نہ ہو جاؤ کہ اتنی سب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پڑھ کے سنا کے بھی اگر یہ لوگ اپنے کندھے جھکاتے نہیں, عاجز نہیں ہوتے, اپنے راستے درست نہیں کرتے اور تمہیں ستاتے ہیں, مومنوں کو دھکے دیتے ہیں. ولا تحزن علیہم, ان کے اوپر غم نہ کھاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوتا تھا کہ کیا لوگ ہیں یہ, ان سے مانگا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو تسلیم کر لو, اپنے راستے سدھار دو, ایمان حاصل کر لو, امن میں آ جاؤ گے. ان کو بولو پیڑ کے نیچے بیٹھو, چھاؤں میں بیٹھو, انہی کی ہمدردی میں, اور یہ کہتے ہیں جی چھاؤں میں بیٹھیں گے کتنے پیسے دو گے. آگ سے بچو, آگ سے بچاؤ بھی, ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے مجھے کیا دو گے, یہی مطلب ہوا نا اس کا. تو ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق, اور نہ خفا ہو, تمہارے دل جو ہیں رنجیدہ نہ ہو. ضیقن کا مطلب ہے تمہارا دل جو ہے غمگین نہ ہو جائے. یہاں پہ میننگ تھوڑا ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے شیخ الہند کی ٹرانسلیشن میں. خفا, یہ میں نے اور کہیں نہیں پڑھا ابھی تک. خفا, ضیقن کا مطلب وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈسٹریس. ڈسٹریس, ڈسٹریسڈ, ڈسٹریسڈ یعنی کہ دکھی نہ ہو جاؤ, شوق میں نہ ہو جاؤ, غم نہ لو. مما یمکرون, کہ جو مکر اور فریبی یہ تمہارے خلاف کرتے ہیں. پروپیگنڈے کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی پاک دل اور نیک نیت لے کے چاہتے تھے کہ یہ لوگ سدھر جائیں. یہ ان کی باتوں کو بال کی کھال اتار کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لے کے جس طریقے سے پروپیگنڈے دنیا میں کیے جاتے ہیں, اور پروپیگنڈے وہی کرتے ہیں کہ جن کے مفاد کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرب پڑتی ہے, جن کو کوئی نہ کوئی میٹیریل نقصان ہوتا ہے اس بات سے.
اور رسولوں کی بات سے سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ ایک تو جو دین کے کھڑپینچ بنے ہوتے ہیں اس وقت کے، اور اس وقت کے جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول تو بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ٹلپٹ ہو جائے یہ سسٹم۔ تو اسی طریقے کی قرآن میں آیت ہے نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، لَقَدْ نَعْلَمُ کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب تمہارا دوست اس سے بے خبر ہے کہ تمہارے دل کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ لَقَدْ نَعْلَمُ ہم بخوبی جانتے ہیں، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ بے شک تمہارا دل بچتا ہے، اس میں درد پیدا ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ کہ جو یہ باتیں تمہارے خلاف کرتے ہیں۔ یہی باتیں تو ہر رسول کو کہی گئی تھی۔ جیسے فرعون نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ معلوم ہوتا ہے یہ جو صاحب تمہاری طرف بھیجے گئے رسول، انہم لمجنون کہ یہ ایک مجنون ہے، کہ کوئی پاگل سحر زدہ آدمی ہے۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اگر اے رسول جو تو اپنے آپ کا رسول کہتا ہے، یہ محمد اگر تو سچا ہے تو وہ وعدہ کب پورا ہو کے رہے گا؟ ہمیں بھی اب بڑے سال ہو گئے بیٹھے بیٹھے ظلم کرتے کرتے، ہمارا ہاتھ کوئی پکڑتا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو گمان کرتے کہ تو معاذ اللہ جھوٹا ہے، وہ وعدہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وعدہ نہیں نا پورا کر سکتے تھے، پورا تو اللہ نے ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی ان سے کہہ دو، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ بس پہنچنے ہی والا ہے تمہاری طرف، یعنی کہ عذاب کے بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ اس بڑے قیامت کے عذاب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا عذاب دنیا کے اندر تمہیں پہنچنے کو بالکل تیار ہو۔ تو کہے کہ بعید ہے جو تمہارے پیٹھ پر پہنچ چکا ہو، یعنی بالکل تمہارے پیٹھ پیچھے کھڑا ہو وہ دیو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ قُلُوا مَتَىٰ ھَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، ارے بیوقوفو، وہ عذاب جو تم پر چسپاں نہیں ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر کہ اللہ بہت کرم اور فضل کرنے والا اپنے بندوں پہ، وہ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ، دنیا میں ذلت سے بچو اور آخرت میں جہنم سے بچو، شیطان سے بچو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہی ہیں۔ اس بنیاد پر ہی ان کو سرنڈر کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تو ہمیں اتنی بدبختیوں کے بعد بھی موقع دیتا ہے، مگر یہ شکر کیا کریں گے، الٹا ناشکری کے اوپر مبنی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو بھید ان کے دلوں میں چھپے ہوئے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اشارہ بھی یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی کفار کے اندر ہیں مگر ان کے دل جو ہیں وہ ایمان قبول کرنے والے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہے ایمان پہ، مگر ابھی ڈر رہے ہیں کہ کیسے کریں۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ہمت نہ رکھتے ہوں کہ ڈائریکٹلی ایمان کا دعویٰ کر لیں، مگر دل کے اندر ان کے ایمان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے میننگ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دلوں کے اندر بڑا بغض رکھتے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سامنے آ کے یہ کہتے ہوں کہ ہم تو ایمان والے نہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ مکہ میں تو یہ والے منافق نہیں تھے، وہ خالی اس بنیاد پر آتے تھے کہ آپ کا حوصلہ جو ہے نا وہ پست کر دیں، آپ کی ول پاور توڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی ایسی چھپی چیز آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے جو اللہ خوب جانتا ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے یہاں تو وہ ایک دفتر کے اندر درج ہے سب کچھ، A to Z۔ اللہ کو قیامت کے دن کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنی ہے،
فرشتوں کو بٹھا کے جی پلس مائنس کرو، ان کی کاپی چیک کرو، وہ ساری چیزیں آلریڈی کر کے رکھی ہیں، اب خالی فیصلہ سنا دینا ہے۔ ایسا ایگزام ہے کہ جس کا رزلٹ پہلے ہی تیار ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کس انسان نے کب کیا کچھ کرنا ہے، بس وہ موقع دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ کر تاکہ تو رنگے ہاتھ پکڑا جائے۔ قیامت کے دن انکار نہیں کر سکے گا کوئی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اور بے شک یہ قرآن جو ہے وہ سناتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اور ان کے علماء کو بہت سی چیزوں کا فیصلہ جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے علماء نے تورات کے اندر رد و بدل کیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اس میں اشارہ امت مسلمہ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بھی جب فرقے فرقے ہوں گے اس کا بھی فیصلہ پھر قرآن ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہ اب انہوں نے جو فرقہ فرقہ کر دیا اور دین کو توڑ مروڑ کے تورات کو رد و بدل کر دی، اب ان فرقوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے وہ بتانے والا کون بچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، کیونکہ تھے تو بنی اسرائیل بھی اہل کتاب ہی، ان کا ناطہ اللہ سے ٹوٹا نہیں ہے، وہ بھی انسان اور اہل کتاب ہیں، تو لہٰذا جو کوئی اس میں سے سدھرنا چاہتا ہے وہ قرآن بیان کر دے گا بنی اسرائیل کی اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں پہ جو سچے دل سے اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ دیکھو قرآن کی دو ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں، ایک تو جو کوئی اختلاف دنیا کے اندر ہو چاہے اہل کتاب میں یا کتاب والوں میں، اس کا فیصلہ قرآن کرے گا۔ آج بھی امت مسلمہ میں فرقے فرقے مسلمان تو کوئی نہیں ہے، فرقہ پرست ہے نا، تو اور کہیں کہ بھائی صحیح راستہ کون سا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، ہمیں کون بتائے گا صحیح راستہ کون سا ہے؟ تو ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ اپنے جو اختلاف ہیں وہ قرآن کی کسوٹی پہ اس فرقان پہ رگڑ کے دیکھو، ایک سیکنڈ کے اندر سارا شیطانی تگڑم پھیل ہو جائے گا اور تم سیدھا راستہ حاصل کر لو گے۔ اور جو لوگ پھر ایمان لے آئے ان کے لیے ہدایت بھی یہی ہے اور رحمت بھی یہی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور قیامت کے دن تیرا رب فیصلہ کر دے گا اپنے اقتدار سے اور اپنی حکمت کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ ہر چیز پر زبردست غالب اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے جو یہ فرقہ پرستیاں کی تھی یہ اپنی خباثتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کی تھی، اپنی منافقت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کی تھی، دنیا پرستی میں عیاشیاں کرنے کے لیے کی تھی۔ تم نے ٹیڑھ نکالے اللہ کے دین کے اندر تاکہ تم ایک وے آؤٹ ڈھونڈ سکو، خود بھی اللہ کے راستے سے ہٹو، اللہ کے بندوں کو بھی ایک لوپ ہول دکھاؤ۔ وہ لوپ ہول تم نے تراشے، اللہ کے اس دین کے اندر کوئی لوپ ہول موجود نہیں تھا۔ بیک ڈور، یہاں سے نہیں کرو یہاں سے پکڑو کار، اس طریقے کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں۔ ان ربک، ایسے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن رب العالمین اپنی حکومت میں کرے گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ زبردست ہر چیز پہ غالب ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ نہ کریے ان کی مکاریوں کا، کوئی چال ہی آپ کے خلاف نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کا جو سرپرست ہے وہ اللہ ہے۔ بس آپ اللہ کے اوپر پورا پورا بھروسہ رکھیے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ ایک کھلے سیدھے راستے کے اوپر ہے،
آپ کو کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھے دھکے دے رہے ہیں کہ شاید میرا ہی کوئی جو ہے معاذ اللہ کچھ کمی میرے اندر رہ گئی. بالکل نہیں. انک علی حق المبین، آپ ایک کھلے راستے کے اوپر ہیں، سیدھے راستے کے اوپر. بس آپ اپنے رب پہ بھروسہ کرو، ان کی جو ہے مکاریوں سے پریشان نہ ہو جاؤ اور نہ ہی اپنے آپ کو تھکاؤ. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی، ان لوگوں کی مثال مردوں کی جیسی ہے، کیونکہ آپ اس بات پہ غمگین ہوتے ہیں کہ اتنا اللہ کا حسین کلام اور میرے جیسا سچا انسان ان کو بیان کر رہا ہے تو یہ اس بات کو پکڑتے نہیں. ارے یہ کیسے پکڑیں گے، یہ تو مردے ہیں. یہ وہ مردے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کی روحیں ان کے خباثت اور ان کی دنیا پرستی کے اندر دفن ہیں. یہ فزیکلی ڈیڈ نہیں ہے، یہ روحانی طور پر ڈیڈ ہے. تو اے نبی، تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہ تو جو ہے پکار سکتا ہے بہروں کو. اور وہ بہرا کہ جو تیری طرف پیٹ کر کے ہو اور خود آگے جا رہا ہو، بہرے کو تم پکار دے رہو، اس کو کیا پتا پیچھے کون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کے آخری رسول جیسی شخصیت اور پھر اللہ کا یہ آخری کلام ان کے سامنے پڑھا جا رہا اور پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر پھر بھی نہیں تو آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی ایسا مسلمان ہونا جس کو یہ بات لگتی ہے کہ بھائی قرآن کے باوجود بھی میں ہدایت حاصل نہیں کر پا رہا، تو وہ مردہ ہے پھر، اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا اس کا. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ لکھا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لو پھر تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. کتاب انزلنا الیک مبارکا لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ بابرکت کتاب ہے، وہ ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کے اوپر پونڈر کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور جو کوئی عقل مند اور دانشور لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. اور اگر نصیحت حاصل قرآن سے نہیں ہوتی ہے تو وہ مردے ہیں، پھر وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. دیکھو مردہ دل کا ذکر آ گیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اندھے تو ان کے دل ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. جو قرآن کی وہ آیت ہے نا، اس کے ساتھ ریلیٹ کرو. آگے اب آ گیا وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور تو اے محمد یہ اندھے ہیں، تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، ان کی گمراہی سے تو ان کو نکال نہیں سکتا. تو کن کو راستہ دکھا سکتا ہے اور کون تیری اس آواز سے نصیحت حاصل کریں گے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، ارے تیری اس نصیحت سے اور اس اللہ کی پاک کتاب سے فائدہ تو وہی حاصل کریں گے کہ جو اللہ کی نشانیوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. یعنی زمین اور آسمان کے اندر جو اللہ کی سینکڑوں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ اندھے گونگے اور بہرے ہو کے ان کو نہیں دیکھتے اور استعمال کرتے جانوروں کی طرح. وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں کہ اس کو بنانے والی وہ پاک ہستی ہی ہمارا رب ہے، اور پھر فہم مسلمون، وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اے محمد تیرا خطاب اور یہ کلام انہی کو فائدہ دے سکتا ہے کہ جو اللہ کے آیات پہ ایمان لے آئیں اور وہ سرنڈر کریں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور یہ اب آیات متشابہات میں سے ہے، اور ہم لوگوں کے لیے متشابہات ہے. آنے والی جنریشن ہے نا، ان کے لیے نہیں ہوگی یہ، جو اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھیں گے. اور کیا دیکھیں گے؟ اور جب صادر ہو جائے گا وہ قول اللہ کی طرف سے ان کے اوپر، اخرجنا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم برآمد کریں گے، ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور، ایک بیسٹ، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، انسانوں سے بات کرے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ انسان اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے اوپر کیوں ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے تھے۔ کہ پھر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں سے کوئی مخلوق برآمد ہوگی، کوئی بیسٹ برآمد ہوگا جو بات کرے گا، اور وہ یہ ان انسانیت کو احساس دلائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اس پہ ایک انٹرسٹنگ نوٹ ہے، ابھی یہ چند سال پہلے BBC کے اوپر رپورٹ آئی تھی کہ مچھواروں نے کوئی مچھلی پکڑی، ٹھیک ہے، اور وہ مچھلی ہیبرو بھاشا میں اسی مچھلی مارکیٹ میں کچھ کہنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے وہ بات سنی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ تیار رہو، اللہ کا وہ فیصلے کا وقت قریب۔ اب کیا حقیقت ہے، مگر BBC کی رپورٹ ہے، آپ کو ابھی مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے نا، آپ دیکھنا کہ وہ جو یہ فش دیٹ اسپوک ان ہیبرو سرچ کر لینا گوگل میں، پوری رپورٹ آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ بڑا دابہ تو ارض سے پہلے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اشارے دکھا دیے زمین کے۔ تو بہرحال یہ کیا ہوگا، یہ آیات متشابہات ہی ہے، مگر زمین سے کوئی بیسٹ برآمد ہوگا اور وہ بات کرے گا، کیسے کرے گا، کیا کرے گا، اللہ عالم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْقًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن گھیر بھگائیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتی تھی ہماری باتوں کو، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن جس طریقے سے دنیا میں فرقے بنے ہوئے ہیں نا، اسی طریقے سے الگ الگ قوموں کے اندر بھی الگ الگ فرقے ہوں گے، ڈگریز آف سنس کے حساب سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ایک پارٹیکولر ڈگری جن کی گناہوں کی ہوگی وہ ایک طرف جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجم، ایک فوج، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، فہم یوزعون، اور وہ جماعت بندی کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اس آیت کے اوپر پونڈر کرتے ہیں، کل امتن، فوجم کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا ہے نا، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا، اور لکل قوم ہاد، اور ہر قوم کی طرف ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ کل امت فوجن، یہاں سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر امت جن میں رسول بھیجے گئے ان کی اکثر اور بیشتر فوج جو ہوگی نا، وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیت، یعنی امت مسلمہ کی بھی کی ایک بہت بڑی فوج ہوگی، جو کہتے تو یہ ہوں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مگر اصل میں وہ اللہ کی آیات کو نظر انداز کرتے ہوں گے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہوں گے، قرآن کو جنہوں نے پس پشت چھوڑا ہوگا، جو دعویٰ تو کرتے ہوں گے ہم امتی ہیں، مگر اصل میں ان کے کرتوت امتیوں والے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب یوزعون، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، تو کہا جائے گا کہ اے نادانوں، کیا تم نے میری نشانیوں کو، میری آیات کو بس اس بنیاد پر جھٹلا دیا کہ تمہارا علم اس قابل نہ تھا کہ جو ان کا انالیسس کر سکے، تمہاری جو کیپیسٹی تھی بڑی لیمیٹڈ تھی، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ اگر ہماری لیمیٹڈ کیپیسٹی میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت کیا تھی پوری یونیورس کے اندر، اور تم چلے سوال جواب کرنے رب العالمین کی ذات پر۔ تو کہا جائے گا
کہ تم نے میری آیات کو اس بات پہ جھٹلا دیا، اس بنیاد پر جھٹلا دیا کہ تمہاری اپنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ان کا معائنہ کر سکو، ان کو اینالائز کر سکو، ماذا گریسپ کر سکو۔ اچھا اگر ایسا نہیں تھا تو پھر بتاؤ کیا کرتے تھے تم؟ اگر تمہیں شک ہے اس بات پہ کہ تم نے ایسا کیا، تم ثابت کرو۔ اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو پھر کر کیا رہے تھے تم؟ یعنی انکار اس طریقے سے کرنا، جیسے کوئی یہ بولے کہ کیسے قبر سے مردہ زندہ ہوگا، وہ تو گل سڑ گیا، ہڈی بن گیا۔ قیامت کے دن حساب کیسے اتنے لوگوں کا ایک ساتھ ہوگا؟ یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہوگا۔ اچھا حشر کا میدان جو ہے وہاں اتنا بڑا تو ہے ہی نہیں عرفات کا میدان کے، یہ وہی باتیں جو ہم نے سنی ہیں اپنے کانوں سے، وہ ایسی تو ہزاروں باتیں ہوں گی۔ اتنا بڑا میدان ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ ساری انسانیت جمع ہو سکیں۔ اچھا سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر جنتی کون ہے؟ یہ سارے جواب اور سوال جو لوگ جنرلی کرتے ہیں۔ اچھا اگر اللہ ہے تو پھر رزق بھوکے کیوں لوگ مر رہے ہیں؟ اگر اللہ ہے تو فلانا بیمار کیوں ہے؟ اگر اللہ ہے تو پھر یہ ڈرون جو آسمان سے بھی غزہ میں گر رہے ہیں تو ان کو روکنے والا کیوں نہیں ہے کوئی؟ ہے نا یہ سارے سوال اور جواب۔ وداؤٹ انالیسز اور وداؤٹ اللہ کی کتاب کی اسٹڈی اور اس کا جو ہے معائنہ کرنے کے بنا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب کی باتیں وہ تو انسان اپنی کیپیسٹیز استعمال کر کے بھی نہیں اس کا یہ محاسبہ کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر وہ جھٹلا دے کہ بھئی میں اس کو گریسپ نہیں کر پا رہا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وصلوا علیہم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔